انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ایران کے پاس دشمن کے بیک وقت 500 فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب ایٹمی جنگ کے امکانات روشن، ایران اور عالمی طاقتیں ٹکرا گئیں۔ بڑی خبر ایران سے نکل کر سامنے آ گئی۔ تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایران کے پاس دشمن کے بیک وقت 500 فضائی اہداف کو نشانہ بنائے جانے کا امکان ہے اور انہوں نے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری ایٹمی جنگ امکانات روشن ہو چکے ہیں، ایران اور عالمی طاقتیں ٹکرا گئی ہیں۔ دفاعی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے سینئر مشیر نے کہا ہے کہ ایران کے پاس بیک وقت دشمن کے 500 فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کی توانائی رکھتا ہے۔ دفاعی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر اعلیٰ بریگیڈیئر ناصر راستہ نے ایران کے بنیادی دفاع میں ملک کے فوجی طاقت توانائی کا ذکر کرتے ہوئے کیا ہے کہ ایران دشمن کے بیک وقت 500 فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کی توانائی رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج مکمل چوکسی اور مددگی کے ساتھ دشمن کو زیر نظر لائے ہوئے ہیں اور دشمن نے کوئی بھی حرکت کی تو اسے سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عنقریب امریکی اثر و رسوخ والے علاقوں میں ایران کی فوجی مشقوں اور بھرپور فضائی توانائی کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی فوجی توانائی مکمل طور پر قومی سطح پر حاصل کیا گیا ہو اور اسے محض دفاعی بنیادوں پر مضبوط اور مستحکم بنایا گیا ہو۔ ایٹم بم بنانے کے لیے درکار افزودہ یورینیم کی مقدار تہران کے پاس موجود ہے۔ امریکہ کے خیال میں ایران کے چند ہفتوں میں ایٹمی طاقت بننے کا واضح امکان موجود ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے معمول کی ایک پریس کانفرنس میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اٹامک انرجی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران ایٹم بم بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے اور اس کے ایٹمی طاقت بننے میں اب مہینے نہیں چند ہفتے لگیں گے۔ امریکی ترجمان نے واضح کیا کہ ہمیں اس ایجنسی پر مکمل اعتماد ہے اور ہمیں اس کے ساتھ ضروری معلومات شیئر کرتے رہتے ہیں اور اس معاملے میں ہمارا ان کے ساتھ مکمل اتفاق ہے۔ امریکی ترجمان نے بتایا ہے کہ جب ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ طے ہونے کے بعد اس پر عمل درآمد شروع ہوا تھا تو اس وقت عام تصور یہ تھا کہ ایران ایٹم بم بنانے کی صلاحیت سے تقریباً 1 سال دور ہے۔ اس کے بعد ایران احتیاطاً برتا رہا اور اس مدت میں کمی بیشی آتی رہی، لیکن اب معاہدہ نہ ہونے کے سبب ایران نے اس سلسلے میں کافی پیش رفت کر لی ہے۔ ترجمان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ ایران ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے قریب پہنچ گیا ہے تو پھر اس سے سمجھوتا کیا جائے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز نے ایران کے جوہری رویے کی مذمت میں قرارداد منظور کی۔ آل عربیہ کے نامہ نگار نے رپورٹ کی کہ IAEA کے بورڈ آف گورنرز نے ایران کے خلاف مذمتی قرارداد کے حق میں 30 ممالک نے ووٹ دیا، جبکہ روس اور چین نے اس کے خلافت کی اور 3 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ دوسری جانب ایران وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ IAEA کے کونسل کی قراردادوں کے پیچھے کھڑے ہونے والے ممالک اس کے نتائج کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام دنیا میں سب سے زیادہ شفاف اور پرامن ایٹمی پروگرام ہے۔ اس سے پہلے ایران کی ایٹمی توانائی کی تنظیم کے ترجمان بہروز کمال افندی نے اعلان کیا تھا کہ ایران کی جانب سے ایٹمی سرگرمی پر نظر رکھنے کے لیے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے 2 کیمروں کی بندش مغربی ممالک اور امریکہ کے ساتھ اس کی محاذ رائی کے تناظر میں سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے ایران سے مطالبہ کیا کہ توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کرے اور دیرینہ مسائل حل کرے اور ہمیں امید ہے کہ بورڈ آف گورنر کے رکن ممالک ایجنسی اور اس کے ڈائریکٹر کو مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ امریکہ نے ایران سے بلا تاخیر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ وہ ایران کے خلاف قرارداد کا مسودہ IAEA میں پیش نہیں کرتا کیونکہ اس سے کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ امریکی مندوب نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنر کے سامنے کہا کہ کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ مناسب اقدامات کرے تاکہ ایران کو اپنی جوہری ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ یورپی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایک قرارداد پیش کر رہا ہے جس میں ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کے تعلق سے اپنی قانونی ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے فوری بنیادوں پر کارروائی کرے، لیکن اس نے اس بات پر زور دیا کہ وہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ بیانیہ میں قائم
IAEA میں امریکی سفیر لورا ہولگیٹ نے بورڈ اور گورنر کے اجلاس میں کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ایران IAEA کے اپنے سوالات کی وضاحت کرے اور حل کرنے کے لیے تمام ضروری معلومات شیئر کرے۔ امید کے ساتھ IAEA میں ایران کی مذمت کرنے پر زور دے رہا ہے کہ وہ ایران کو 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی پر قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ امریکہ نے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے اس معاہدے سے یک طرفہ طور پر دستبرداری اختیار کر لی تھی اور اب وہ اس سے دستبرداری کی بحالی کا امکان ہے، لیکن ایران میں 3 مختلف مقامات پر یورینیم کے ذرات کی غیر واضح موجودگی کے بارے میں IAEA کی حالیہ اطلاعات نے واشنگٹن میں نئے خدشات کو جنم دیا ہے۔ تہران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی صلاحیت کے قریب پہنچ رہا ہے۔ ایران کی ماریون وہ 3 مختلف جگہیں ہیں جن میں IAEA نے سوالات اٹھائے ہیں۔ اس کے علاوہ بولگیٹ نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے تازہ قرارداد کے جواب میں شفافیت میں کمی کی تو یہ ان سفارتی نتائج کے برعکس ہوگا جن کی امریکہ تلاش میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ IAEA کے جوہری تنصیبات تک رسائی کی محدود کرنے اور اس ادارے کو صرف اپنے کام کی وجہ سے سیاست بنانے کی کوشش میں کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ امریکی سفیر نے کہا ہے کہ ایران کو IAEA کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہ مزید تاخیر کے بغیر اپنی تصدیق اور نگرانی کی مینڈیٹ کو پورا کر سکے۔ ہم کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے، اس کے بجائے ہم ایران کی قانونی ذمہ داریوں کے مطابق قابل اعتماد وضاحتیں چاہتے ہیں اور وہی بالآخر ہمیں ان مسائل سے چھٹکارا دلا سکتی ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ یورپی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایک قرارداد پیش کر رہا ہے جس میں ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کے تعلق سے اپنی قانونی ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے فوری بنیادوں پر کارروائی کرے، لیکن اس نے اس بات پر زور دیا کہ وہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ ویانا میں قائم IAEA میں امریکی سفیر لورا ہولگیٹ نے بورڈ اور گورنر کے اجلاس میں کہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ایران IAEA کو اپنے سوالات کی وضاحت اور حل کے لیے تمام ضروری معلومات اور دستاویزات فراہم کی۔ دوسرے میں ایران نے دشمن کے بیک وقت 500 فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان بھی کیا ہوا ہے اور ایٹمی جنگ کے امکانات کسی حد تک روشن بھی ہو چکے ہیں۔ ایران اور عالمی طاقتیں ٹکرا چکی ہیں اور بڑی خبر ایران سے بھی نکل کر آئی رہی ہے۔ دفاعی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے سینئر رہنما نے کہا ہے کہ ایران کے پاس بیک وقت دشمن کے 500 فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کی توانائی رکھتا ہے۔ دفاعی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر اعلیٰ بریگیڈیئر ناصر آراستہ نے ایران کے بنیادی دفاع میں ملک کے فوجی طاقت و توانائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران دشمن کے بیک وقت 500 فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کی توانائی رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران مسلح افواج مکمل چوکسی آمادگی کے ساتھ دشمن کو زیر التوا نظر رکھے ہوئے ہیں اور دشمن نے کوئی بھی حرکت دی تو سخت جواب دیا جا سکتا ہے۔